ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاف بامانی اور بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ، آیت نمبر 75۔ قال خضر علیہ السلام نے کہا، علام قل لکا، کیا نہیں کہا تھا میں نے تجھ سے، انکا بے شک تو، لن ہرگز نہیں، تستطیع کر سکے گا، معیہ میرے ساتھ، صبر۔ آیت نمبر 76۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان اگر سألتک میں سوال کروں آپ سے، ان شیئن کسی چیز کے بارے میں، بعدہا اس کے بعد، فلا تصاحبنی تو نہ آپ ساتھ رکھنا مجھے، قد بے شک، بلغتا تو پہنچ گیا ہے، من لدنی میری طرف سے، عذر کو۔ آیت نمبر 77۔ فن طلقا پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، آتیہ وہ دونوں آئے یعنی پہنچے، اہلا قریۃ استطاعتہما ایک بستی والوں کے پاس، تو انہوں نے کھانا مانگا، اہلہا اس بستی والوں سے، اس کے رہنے والوں سے، فابوا تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما ان دونوں کی مہمان نوازی سے، فواجدا پھر ان دونوں نے پائی، فیہا اس میں، جدارن یریدو ایک دیوار، یریدو وہ چاہتی یعنی قریب تھی، ان ینقض کہ وہ گر جائے، فاقامہ تو خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لو اگر، شئتا تو چاہتا، لاتخذتا تو البتہ لے لیتا، علیہ اس پر، اجرت۔ آیت نمبر 78۔ قال خضر علیہ السلام نے کہا، ھذا یہ، فراق جدائی ہے، بینی میرے درمیان، و بینکا اور تیرے درمیان، سأنبئک ان قریب میں تجھے بتلاؤں گا، بتاویل حقیقت، ما ان باتوں کی، لم تستطع نہیں تو استطاعت رکھی، نہیں تو طاقت رکھی، علیہ ان پر، صبر کرنے کی۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 75۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا، کیا میں نے تو اسے نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 76۔ قال ان سألتک عن شیء بعدہا فلا تصاحبنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس کے بعد میں تو اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ہرگز صحبت میں، فلا تصاحبنی پھر تو مجھے ہرگز صحبت میں نہ رکھنا، اپنا ساتھی نہ بنانا، قد بلغت من لدنی عذرا یقیناً میری طرف سے تو عذر کو پہنچ چکا ہے۔ یعنی اب اگر سوال کروں، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اب اگر میں سوال کروں تو مجھے اپنے مصاحبت کے شرف سے محروم کر دیں، مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے پاس معقول عذر ہوگا۔ آیت نمبر 77۔ فن طلقا پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ اذا آتیہ اہلا قریۃ استطاعتہما فاہلہا پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے، استطاعتہما اہلہا تو اس کے رہنے والوں سے، طعام مانگا، کھانا مانگا، فابوا تو انہوں نے، فابوا ان یضیفوہما
تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی یہ بخیلوں اور لائموں کی بستی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی سے ہی انکار کر دیا۔ حالانکہ مسافروں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا ہر شریعت اور قوم کی اخلاقی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی اور اکرام ضعیف کی ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6476 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 48 ہے، اور 1727 یہ بھی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو بندہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت و تکریم کرے، مہمان کی خدمت کرے، اس کی ضیافت کرے۔ فواجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرنا چاہتی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ یعنی خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے حکم سے وہ معجزانہ طور پر سیدھی ہو گئی۔ فواجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ تو خضر علیہ السلام نے وہ دیوار جب سیدھی کر دی تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اگر تو چاہتا تو اس پر ضرور اجرت حاصل کر لیتا، اجرت لے لیتا۔ موسیٰ علیہ السلام جو بستی والوں کے رویے سے پہلے ہی نالاں تھے، کبیدہ خاطر تھے، ناراض تھے، خضر علیہ السلام کے اس بلا معاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ جب ان بستی والوں نے ہمیں مسافرت اور ضرورت مندی کسی چیز کا بھی انہوں نے لحاظ نہیں کیا، انہوں نے ہماری ضیافت کا لحاظ نہیں کیا، ہم نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے نہیں دیا، تو یہ لوگ کب اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ آیت نمبر 78، قال ھذا فراق بینی و بینک۔ خضر علیہ السلام نے کہا، یہ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام یہ تیسرا موقع ہے کہ تو صبر نہیں کر سکا، اور اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تو اسے تجھے ساتھ رکھنے سے معذرت کرتا ہوں، معذور ہوں۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، بے شک میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ لیکن جدائی سے قبل خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت سے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کرنا اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے کا شکار نہ رہیں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے جس سے ان کو نوازا گیا ہے، اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ رب العزت کی حکمت و مشیت کے تحت ہے، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، خضر علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اور اسی کے مطابق انہوں نے جو کام کیے ان میں سے بعض شریعت موسوی کی روح سے جائز نہیں تھے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بجا طور پر ان پر خاموش نہیں رہ سکے تھے۔ ان تکوینی امور کی انجام دہی کی وجہ سے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ خضر علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں تھے، اور اسی لیے وہ ان کی نبوت اور رسالت یا ولایت کی بحث میں ہی نہیں پڑتے، کیونکہ یہ سارے مناسب تو انسانوں کے ساتھ ہی خاص رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے تھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بعض تکوینی امور سے
مطلع کر کے ان کے ذریعے سے وہ کام کروا لے تو اس میں بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ جب وہ صاحب وحی خود اس امر کی وضاحت کر دے کہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم سے ہی کیے ہیں تو گو بظاہر وہ خلاف شریعت ہی نظر آتے ہوں گے، لیکن جب ان کا تعلق ہی تکوینی امور سے ہے تو وہاں جواز اور عدم جواز کی بحث ہی غیر ضروری ہے۔ جس طرح کہ تکوینی احکامات کے تحت کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہوتا ہے، قوموں پر عذاب آتا ہے، ان میں سے بعض کام بعض دفعہ بے اذن الہی اللہ کے حکم کے ساتھ فرشتے ہی کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ امور آج کسی کو خلاف شریعت نظر نہیں آئے، اسی طرح خضر علیہ السلام کے ذریعے سے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چونکہ امور تکوینیہ سے ہے، اس لیے ان کو شریعت کے ترازو میں تولنا ہی غیر صحیح ہے۔ البتہ چونکہ جمہور علماء کے نزدیک خضر علیہ السلام نبی تھے اور یہی راجح ہے، اور اب وحی اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد کسی شخص کا اس قسم کا دعویٰ ہرگز صحیح اور قابل تسلیم نہیں ہوگا، جس طرح کہ خضر علیہ السلام سے منقول ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام کا معاملہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے، اس لیے مجال انکار نہیں ہے۔ لیکن اب جو بھی اس قسم کا دعویٰ یا عمل کرے گا اس کا انکار لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اب وہ یقینی ذریعہ علم موجود نہیں جس سے اس کے دعوے اور عمل کی حقیقت واضح ہو سکے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔